بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ دل کے وہ مریض جن کو ایمرجنسی بائی پاس آپریشن کا کہا گیا ہے یا جن کو اینجیوپلاسٹی تجویز کی گئی ہے یا جن سے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنے سٹینٹ ڈلوانے چاہیے، اگر آپ کو سٹینٹ نہیں ڈالے گئے تو خدا نخواستہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مطاہر حسین صاحب میرے پاس آتے ہیں، 2020 میں پہلی بار یہ میرے پاس آئے تھے اور آج 2024 ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جب میں ان کی انجیو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان کو لیفٹ مین اسٹیم ڈیزیز مائلڈ ہے، لیکن ہے لیفٹ مین اسٹیم ڈیزیز، ساتھ میں ٹرپل ویسل ڈیزیز، یعنی ان کے دل کی تینوں نالیوں میں تنگی بھی ہے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کا بائی پاس آپریشن نہ ہوا تو آپ کے لیے خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے پاس آئے اور الحمدللہ آج یہ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو خود بتائیں گے۔ اور میں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہوئی ہیں۔ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں کرتے ہیں اسے ختم کر دیں، نسوار کا استعمال کرتے ہیں بند کر دیں، شیشہ پیتے ہیں اسے بند کر دیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں اسے بند کر دیں۔ اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے، اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، اگر آپ کے خون میں چکنائیاں زیادہ ہیں، اچھا کولیسٹرول کم ہے، برا کولیسٹرول زیادہ ہے، اس کے ریشو کو بہتر کریں جو کہ 5 سے کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اسے اپنی جسامت اور اپنے قد کے لحاظ سے ایک نارمل رینج میں لے کے آئیں۔ اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں ضرور کھائیں، لیکن قدرتی چیزیں، سبزیاں، موسم کے پھل، اس طرح دالوں کا استعمال کریں۔ آپ ایک عادت ڈالیں کہ آپ ویژولائز کریں، آپ سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر نالیاں ہیں اور ان نالیوں کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز کھائیں آپ یہ ضرور سوچیں کہ کہیں یہ میرے دل کی نالیوں میں، گردے کی نالیوں میں، دماغ کی نالیوں میں، جو جسم میں نالیاں موجود ہیں، ان میں یہ خوراک جم تو نہیں جائے گی۔ آپ سبزیاں کھائیں، سوچیں نہیں یہ نہیں جمیں گی۔ آپ دالیں کھائیں ابال کے، نہیں جمیں گی۔ دیسی گھی کھائیں، جم جائے گا اگر میں نے استعمال نہیں کیا۔ آپ انڈے زیادہ کھائیں گے، یہ بھی جم جائیں گے اگر آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ گوشت کا استعمال زیادہ کریں گے، کباب، کوفتے، کڑھائیاں، پھر سوچیں یہ بھی میرے خون کی نالیوں میں جم سکتی ہیں۔ یعنی ہر وہ خوراک جو آپ کے جسم کی نالیوں کے اندر جا کے جم سکتی ہے، ان کو تنگ کر سکتی ہے، اسے آپ اوائڈ کریں۔ آپ خشک میوجات استعمال کریں۔ اگر آپ کو الرجی نہیں ہے، اخروٹ کھائیں، بادام کھائیں، پستہ کھائیں، کاجو کھائیں، چلغوزہ، مونگ پھلی کا دانہ۔ مہنگے ہیں ضرور، میں مانتا ہوں، لیکن دوائی بھی تو بہت مہنگی ہوتی ہے نا۔ اگر میں آپ کو ایک دوائی تجویز کرتا ہوں جو ایک گولی بہت مہنگی ہے، 100 روپے کی آتی ہے، 50 روپے کی آتی ہے، چلیں اس کو چھوڑیں، جو آپ کا نسخہ بنتا ہے وہ بھی تقریباً کوئی 2، 2.5، 3 ہزار کا بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اگر آپ کی خوراک جو اس قسم کی ہو جو آپ کی نالیاں صاف کرتی ہے، اگر آپ وہ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا غصہ کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو بائی پاس سے بچاتے ہیں، اینجیوپلاسٹی سے بچاتے ہیں، سٹینٹ سے بچاتے ہیں، اور کتنے مضبوط انداز میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ دل کی بیماری کچھ نہیں کہتی۔ مطاہر صاحب تو ایک مثال ہے نا، نہ جانے کتنے مریض ہیں جو آج دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، جن کو کہا گیا تھا ایمرجنسی بائی پاس، جن کو کہا گیا تھا اینجیوپلاسٹی سٹینٹ، لیکن انہوں نے وجوہات کو کنٹرول کیا۔ میرے ساتھ مطاہر حسین صاحب موجود ہیں۔ یہ میرے پاس آئے تھے 2020 میں، نومبر 2020 میں، اور اب ان کو انشاءاللہ اس سال 4 سال ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ مطاہر حسین صاحب کی اگر میں آپ کو ان کی انجیو دکھاؤں تو آپ لوگ یقیناً حیران ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ان کی انجیوگرافی کی رپورٹ ہے۔ یہ ان کا نام مطاہر حسین، اور یہ 50 سال عمر، 24/10/2020 کو ان کی انجیو ہوتی ہے۔ اور یہ پورا آپ دیکھیں پروسیجر، ٹھیک ہے نا، یہ سارا لکھا ہوا ان کا یہ پری انجیو جو بی پی تھا۔ اور یہ دیکھیں لیفٹ کارنری آرٹری، لیفٹ مین سٹیم، بائیفرکیٹنگ ویسل ود مائلڈ ڈسٹل ڈیزیز، اوکے۔ ادھر دیکھیں LAD،
لیفٹ اینٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری. پہلا پورشن ٹائٹ ہے, اس کے بعد ٹائٹ مڈ, دین ٹوٹل ڈسٹل اوکلوژن. ڈسٹل ویسل یہ پیچھے سے فل ہو رہی ہے اور دائیں طرف سے, اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں دوسرے لیفٹ سرکمفلیکس ہے, پھر یہ رائٹ کارنر یہ ڈومیننٹ ہے. ای ایف ان کی 50% ہے. سرجیکل کنسلٹیشن. اب ان کو کہا گیا کہ آپ فوراً بائی پاس آپریشن کروائیں, نہیں تو جو کہا جاتا ہے خدا نخواستہ ہمیں سیپ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطاہر حسین صاحب کیا حال ہے, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, مطاہر حسین صاحب خود بھی فارماسیوٹیکل کمپنی میں رہے, بزنس میں رہے, سرجیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے, اور سرجیکل دھاگا جو جسے ہم کہتے ہیں, تو جو ڈیورنگ آپریشن استعمال کیے جاتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتے رہے. مطاہر صاحب طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ ہاں جی, اللہ پاک کا شکر ہے جی. اب آپ کو کبھی کوئی چھاتی میں بوجھ, کوئی گھٹن, دباؤ, سانس؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. بہت آپ کی میڈیسن سے مجھے بہت ہی فرق پڑا ہے. میری میڈیسن کچھ نہیں کرتی, یقین کریں. اصل بات ہے جو آپ احتیاط کریں. احتیاط بھی سر, اس میں احتیاط تو بہت ہی ضروری ہے. اس میں تو آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب لائف سٹائل کو چینج کیا تو پھر آٹومیٹکلی یہ چیزیں ساری جو ہے نا کنورٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے خوراک میں کتنی تبدیلی کی ہے؟ بہت بہت زیادہ سر. چکنائی سے ہر چیز سے, گوشت وغیرہ ہر چیز جو بھی میں بہت تبدیلی کی ہے میں نے سر. آپ یہ دیکھیں, اگر میں ان کی رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا ان کے لپڈ پروفائل میں کہ ان کا کولیسٹرول کتنا زیادہ تھا, اور ان کا ایچ ڈی ایل کم تھا, ریشو ان کی زیادہ تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. مطاہر صاحب آپ یہ بتائیے, جو دل کے مریض ہیں جن کو ایمرجنسی بائی پاس آپریشن کہا گیا ہے, جن کو کہا گیا ہے کہ آپ اینجیوپلاسٹی کروائیں, اسٹینڈ ڈلوائیں, دیکھیں خواتین و حضرات آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں ان پروسیجرز کے خلاف نہیں ہوں, ہم نے ساری زندگی یہی کام کیے ہیں, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بے شمار مریضوں کو ان تمام چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ پہلے ہم وہ ٹرائی کریں. اور اگر انہوں نے اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی کیا, خوراک میں تبدیلی کی, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو بالکل ہمیں بائی پاس بھی کروانا چاہیے, ہمیں اینجیوپلاسٹی بھی کرنی چاہیے, ہمیں اسٹینڈ بھی ڈالنے چاہیے. مطاہر صاحب آپ ہمارے سننے والوں کو جو مریض ہیں دل کے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ سر اس میں تو یہی ہے کہ آپ پہلے احتیاط کریں, دیکھیں, آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنے آپ کو لائف سٹائل کو بھی چینج کریں, یہ بھی ہے ساتھ بالکل. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے جو چیز سامنے آ جائے گی نا, وہ یہی ہے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے, کہ وجہ معلوم کریں. وجہ معلوم کریں کہ بھی میں نے وہ بائی پاس کی طرف جانا ہے یا میں نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے ادھر میڈیسن پہ رہنا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے میں نے. بے شک. ہاں جی, کیونکہ کتنے مریض ہیں جو بائی پاس کے بعد بھی آتے ہیں 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال کے بعد, پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے سر. میں نے دیکھے بھی ہوئے ہیں. میرے تو آپ کو پتا میرا لائف تھا فیلڈ میں ہی رہنے کا تجربہ میرا بھی ہے, تو میں دیکھتا تھا کہ دوبارہ بیچارے داخل ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ. اور آج 4 سال ماشاءاللہ ہونے کو آ رہے ہیں, اور آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک جی سب کو صحت تندرستیاں دے. بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ احتیاط کریں اور لائف سٹائل کو چینج کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور اس میں اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے کسی سے آپ اوپینین بھی لیں, مشورہ بھی کریں. ہاں, جو بھی آپ کے نزدیک ڈاکٹر ہیں. بالکل, اور بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا مطاہر صاحب. خواتین و حضرات, آپ نے آج کے پروگرام میں مطاہر حسین صاحب کو دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, اور آج یہ کتنے بہتر انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے ان کی NGO رپورٹ کو بھی دیکھا ہوگا. ٹیکنیکل باتیں تھی تھوڑی سی, لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک سادہ زبان میں سمجھا دیا جائے کہ کس طرح نالیوں کی تنگی کی وجہ سے پھر ہم اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں, اسٹینڈ ڈالتے ہیں یا بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں. اگر مطاہر حسین اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ سب لوگ بھی اپنے آپ کو تبدیل کر کے غیر ضروری اینجیوپلاسٹی, غیر ضروری اسٹینٹنگ یا غیر ضروری بائی پاس سے بچا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت یا ایک نئے موضوع کے ساتھ.
اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔